بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی بالغ ہوئی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ اور دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں یہ اندیشہ ہوا کہ بادشاہ تو پیغمبروں کا مطیع اور فرمان ہے اور ایسا نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا حق مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا حق مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ حق مہر ادا کر دو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لینا۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمارے لیے دعا گو ہیں۔ ان کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے علاوہ جو مانگو وہ حق مہر میں دینے کو تیار ہوں۔ عورت نے کہا، اس کے علاوہ اور کوئی حق مہر نہیں۔ بادشاہ نے نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ سپاہیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے روانہ ہوئی اور شیطان نے رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آ گرا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اپنے اندر پناہ دے دے، تو درخت حکم خداوندی سے پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس میں سما گئے اور وہ پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج بہت حیرت زدہ ہوئی کہ حضرت کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے سے درخت چیرنے کی ترکیب بتائی۔ درخت چیرا گیا۔ جب آرا کی نوک سر پر پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا کہ اگر اف بھی کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ رہو۔ سر پر آرا چلنے لگا۔ گرز کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے برداشت کیا اور کوئی شکوہ نہ کیا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا اور ایک دوسرا بادشاہ ہونہوار فوج لے کر اس شہر کے باشندوں پر چڑھ دوڑا اور باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی۔ حملہ کرنے والے بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہوگا ہم قتل سے باز نہ رہیں گے۔ ہزاروں آدمی قتل کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میت پر آیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کے ایک خون کے بدلے میں ہزاروں آدمی قتل ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے خون کو بند کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کا خون بند ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوسروں سے شیئر ضرور کر دیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں۔